الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على رسول والأئمة الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ہماری گفتگو کتاب الغیبہ للنعمانی شیخ محمد ابن ابراہیم بن جعفر النعمانی، باب نمبر 9، ما روی فی انه لو لم يبقى في الارض الا اثنان لكان احدهما الحجہ۔ تو آپ طریقہ کار نوٹ کر رہے ہوں گے مصنف کا، کہ مصنف نے سب سے پہلے امامت پر گفتگو کی، ان کے عادات پر گفتگو کی، پھر یہ اللہ کی جانب سے ہے یہ گفتگو کی، صحیح ہے، اور امام کی کیا ذمہ داری ہے اس کے بارے میں مصنف نے پورا ایک باب تشکیل دیا۔ اور اب مصنف جو ہے یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اس سے پہلے والے باب میں یہ بتایا ہے کہ پروردگار عالم کی زمین جو ہے اللہ کی حجت سے خالی نہیں ہو سکتے۔ کتنے گریجولی آہستہ آہستہ جو ہے مصنف اپنے موضوع کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام زمانہ کا موضوع ہے اور فوراً سے کتاب کھولی اور امام زمانہ پہ ہی لکھنا شروع کر دیا، ان کے والد کا نام اور ان کے غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ، علامات غیبت اور ما بعد الظہور، یہ سب گفتگو نہیں کی۔ مصنف نے کافی روٹ سے، جڑ سے جو ہے وہ بات کو پکڑا اور لے کے آگے چلے، کیونکہ اگر آپ کی فاؤنڈیشنز، آپ کی اساس، آپ کی بنیاد صحیح ہوتی ہے تو آگے ہر چیز جو ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے۔ اس لیے امامت کا مفہوم سمجھنا امام زمانہ کے دور میں یہ بہت اہم ہے۔ بعض چیزیں، بعض شبہات ہمارے مومنین کے ذہن میں آتے ہیں کہ امام زمانہ کے بارے میں بات کریں، ہمیں مولا علی کے بارے میں بات کرنے کی، امام حسن کے بارے میں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم اپنے زمانے کے امامت کے بارے میں بات کریں۔ تو یہ اس حوالے سے بھی مصنف نے روایات کو بیان کیا کہ جب تک آپ کو علی کی خلافت سمجھ میں نہیں آئے گی، حسن کی صلح سمجھ میں نہیں آئے گی، حسین کا مقتل سمجھ میں نہیں آئے گا، زین العابدین کی دعائیں سمجھ میں نہیں آئے گی، باقر علوم کا علم پھیلانا سمجھ میں نہیں آئے گا، جعفر صادق کا حوضہ قائم کرنا سمجھ میں نہیں آئے گا، موسیٰ کاظم کا سجن میں جانا سمجھ میں نہیں آئے گا، اس وقت تک آپ کو امام زمانہ کی غیبت سمجھ میں نہیں آئے گی کہ معاملہ چل کیا رہا ہے، کہاں چل رہا ہے، کیوں چل رہا ہے۔ تو ہم اپنے زمانے کے امام کو اگر سمجھنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم تاریخ کا مطالعہ کریں۔ یہ بھی امام زمانہ کا موضوع ہے۔ امام زمانہ کا موضوع ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں صرف اسے امام کے موضوع کو اٹھائیں اور ان کی کتاب اور ان کے شبہات پر گفتگو کرنا شروع کر دیں۔ امام زمانہ کے موضوع میں امام علی علیہ السلام بھی شامل ہیں، امام حسن بھی شامل ہے، امام حسین بھی شامل ہے، امام زین العابدین بھی شامل ہیں، یہ سب کے سب جو ہے امام زمانہ سے مرتبط ہیں، اور اس طرح سے مرتبط ہیں کہ اگر ہم ان کی تاریخ کو سمجھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ آج کے زمانے میں کیا ہو رہا ہے اور ہم کس جہت کی طرف جا رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہت سارے شبہات صرف تاریخ کے مطالعے سے حل ہو جاتے ہیں۔ اس میں سے ایک باب ہے لا ما روی فی انہ لو لم یبقى فی الارض الا اثنان لکان احدہما الحجہ۔ اگر دنیا میں، ابھی اس سے پہلے والا جو باب گزرا ہے، چیپٹر گزرا ہے، اس میں کیا کہا تھا کہ اس زمین پر کوئی نہ کوئی اللہ کی حجت ہوتی ہے، صحیح نا صاحب؟ اب یہ جو چیپٹر ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر دو بندے بھی دنیا میں ہوں، سب ختم ہو جائے، نیوکلیر اٹیک ہوا، پوری دنیا نے ایک دوسرے پہ نیوکلیر بم مارے اور پوری دنیا جو ہے ختم ہو گئی سوائے دو لوگوں کے، تو امام فرماتے ہیں ان دونوں میں سے ایک امام ہوگا اور ایک غیر امام ہوگا، صحیح، ایک مقتدی ہوگا اور ایک مقتدا ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں صاحب؟ جائیے پہلی روایت ہم پڑھیں گے، سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول لو لم يبقى في الارض الا اثنان، اگر دنیا میں صرف دو حضرات ہی ہوں، لکان الثانی منہما الحجہ، تو ایک میں سے دوسرا کون ہوگا؟ اللہ کی حجت ہوگی۔ دوسری روایت ہم پڑھیں گے، لو بقی فی الارض اثنان لکان احدہما الحجہ علی صاحبہ، اگر دنیا میں دو حضرات بھی رہ جائیں تو ایک دوسرے پہ کیا ہے؟ حجت ہے، اس کا امام ہے۔ تو یہ من باب مبالغہ ہے کہ دنیا میں اگر صرف دو لوگ بھی رہ جائیں، یہ کم سے کم جو ادنا احتمال ہے یہی ہو سکتا ہے نا کہ دنیا میں دو لوگ رہ گئے، صحیح ہے نا؟ دنیا میں ایک کا احتمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر ایک رہے گا تو ویسے ہی مر جائے گا، صحیح ہے؟ انسان جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، حیوان اجتماعی، انسان اجتماعی حیوان ہے۔ حیوان یعنی وہ والا حیوان نہیں، یعنی جیتا جاگتا ایک شے، کہ اگر انسان کو اکیلا چھوڑ دیا جائے، اس کا بائیک آؤٹ کر دیا جائے تو وہ خود بخود جو ہے وہ یہ سلو پوائزن ہے، انسان مر جاتا ہے، صحیح نا قسم؟ لو بقی فی الارض اثنان لکان احدہما الحجہ علی صاحبہ، دو سے کم کا جو ہے اجتماع متصور نہیں ہے، محتمل نہیں ہے۔ تیسری روایت قال ابو عبداللہ علیہ السلام لو کان الناس رجلین لکان احدہما الامام، اگر لوگ دو ہیں دونوں میں سے ایک کون ہے؟ امام ہے۔ وقال ان آخر من یموت الامام، سب سے آخر میں اگر کسی کو موت آئے گی، کوئی دنیا سے رخصت ہوگا تو وہ امام ہوگا۔ لأن لا يحتج احد على الله عز وجل انه تركه بغیر حجت للہ علیہ، تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ بولے کہ پروردگار تو نے تو کوئی حجت ہی نہیں رکھی تھی دنیا میں،
ہمارا جو امام تھا ہمارے مرنے سے پہلے ہی چلا گیا، تو بہت ساری باتیں ایسی تھی جو ہمیں پوچھنی تھی امام سے. تو لوگوں کے پاس جو ہے وہ مبررات اور ایکسکیوزز بہت زیادہ ہوتے ہیں. عام طور پہ ہمارے معاشرے میں ایکسکیوزز بہت دیے جاتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا، معذرت یہ ہو گیا تھا تو وہ ہو گیا تھا. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہمارا معاشرہ ایسی سے ہی چل رہا ہے، نظام اور سسٹم سے ہم نہیں چل پاتے. خصوصاً ہمارے پاکستانی اور بر صغیر کا جو مزاج ہے وہ ایکسکیوزز پہ جی رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ سب؟ تو قیامت کے دن کوئی ایکسکیوز نہ کرے کہ پروردگار کاش اگر تیرا کوئی امام ہوتا تو کیوں نہ میں اس کی اتباع کرتا، میں تو اس کی اتباع کرتا اگر تیرا کوئی امام ہوتا. اس وجہ سے خدا نے جو ہے سب سے آخر میں اگر کسی کو موت آئے گی تو وہ کس کو آئے گی؟ امام کو آئے گی. چوتھی روایت، سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول لو لم يبقى في الارض الا اثنان لكان احدهما الحجة او الثاني الحجة، یعنی پہلا حجت ہوگا یا دوسرا حجت ہوگا. نتیجہ یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ اللہ کی طرف سے حجت ہوگی، یعنی ایک امام ہوگا اور ایک امام نہیں ہوگا اگر دو لوگ ہیں. پانچویں روایت ہے لو لم يكن في الارض الا اثنان لكان احدهما الامام، اگر صرف دو لوگ ہوں اس پوری دنیا میں، روئے زمین پر صرف دو لوگ بھی باقی ہوں تو ان میں سے ایک امام ہوگا اور ایک امام نہیں ہوگا. تو آپ مبالغہ آرائی دیکھیے کہ امام کا ہونا ائمہ اہل بیت علیہ السلام اور انبیاء اور اوصیاء کے نزدیک اتنے زیادہ مسلمات میں سے ہے کہ اس کو بھی تصور میں لے آئے کہ جو کہ ادنا احتمال ہے، ادنا احتمال کہ کم سے کم، جسے ہم اصولی زبان میں کہتے ہیں قدر متیقن، کہ بھئی قدر متیقن یہ ہے کہ اگر دنیا میں دو لوگ بھی ہوں تو ان میں سے ایک جو ہے امام ہوگا. یہ مبالغہ کے لیے ہے. سمجھ رہے ہیں آپ صاحب؟ تو امام کا ہونا جو ہے وہ لا محالہ ہے، صحیح، بلا شک ہے، بلا شبہ ہے. اس کے بعد ہے 10واں باب. اب آپ دیکھیے گا کہ جو چیپٹرز ہمارے چل رہے ہیں، جو حضرات کتاب الغیبہ کو شروع سے پڑھ رہے ہیں، وہ یعنی بہت زیادہ ترتیب کے ساتھ چیزوں کو لے کے چل رہے ہوں گے. ابواب کے اگر نام کو دیکھیں تو ابھی اس سے پہلے والا باب ہم نے کیا پڑھا؟ لو لم یبقى فی الارض الا اثنان لکان احدهما الامام. اس سے پہلے والے باب میں کیا پڑھا کہ دنیا جو ہے اگر امام نہ ہو لساخت وماجت، اگر دنیا میں امام نہ ہو، امام کو رفع کر دیا جائے تو وہ دنیا ختم ہو جائے گی. اس کے بعد ہے 10واں باب ما روی فی غیبت الامام المنتظر الثانی عشر. اب وہ روایت ہے کہ جو غیبت امام کے حوالے سے ہے، صحیح ہے. وذکر مولانا وذکر مولانا امیر المؤمنین ائمۃ صلوات اللہ علیہم اجمعین بعدہ وانذارهم بها، اور امیر المؤمنین نے بھی اس غیبت کے بارے میں ذکر کیا اور ان کے بعد والے ائمہ نے بھی ذکر کیا اور خبردار کیا غیبت کے حوالے سے. جی، پہلی روایت ہم پڑھیں گے. زاد الفرات علی عہد امیر المؤمنین. فرات ہے، نہر فرات، امیر المؤمنین کے زمانے میں کیا ہوئی؟ بھر گئی، اوپر کی طرف آ گئی. یعنی عہد امیر المؤمنین سے خلافت کا دور تھا امیر المؤمنین کا ظاہری طور پر. فرکب ہوا و ابناہ الحسن والحسین، امیر المؤمنین بھی سوار ہوئے اور امام حسن اور امام حسین بھی سوار ہو گئے. فمر بثقیف، تو اتنے میں قبیلہ ثقیف سے ان کا گزر ہوا فرات کی جانب. یعنی فرات میں طغیان آ گیا، بڑھ گیا، فرات اپنی جگہ سے آگے پھیلنے لگا. فقالوا قد جاء علی يرد الماء، بنی ثقیف نے کیا کہا کہ اب علی آ گئے ہیں، دوبارہ پانی کو پیچھے کر دیں گے. دیکھنا ہے سب، یعنی کچھ چیزیں ایسی تھی جو اس زمانے میں معروف تھی مومنین کے درمیان، جو کہ اب جو ہے وہ غیر معروف ہوتی جا رہی ہے. بعض اوقات اگر آپ ان چیزوں کو بیان کریں تو آپ پر مختلف الزامات اور عناوین جو ہے وہ لگا دیے جائیں. آج کل ہمارے بعض برادران علماء خطبہ بات سے ڈرتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ بھی امیر المومنین کی فضیلت بیان کریں گے تو پتہ نہیں کیا کیا اس ٹائم ہمارے اوپر لگ جائے. لیکن اس زمانے میں امیر المومنین راکب ہیں، سوار ہیں، امام حسن ساتھ ہیں، امام حسین ساتھ ہیں، بنی ثقیف سے گزر رہے ہیں. بنی ثقیف والے کہہ رہے ہیں اب علی آ گئے ہیں تو پانی پیچھے چلا جائے گا. کوئی کرین وشین لے کے نہیں آئے امیر المومنین. سمجھ رہے ہیں آپ؟ امیر المومنین اپنی سواری پہ سوار ہے. تو کچھ چیزیں جو ہے وہ اس زمانے میں معروف تھی امیر المومنین کے بارے میں. علی کل فقال علی علیہ السلام اما واللہ، اب امام جو ہے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم لا اقتلن انا و ابنایا ہاتان، میں بھی قتل کر دیا جاؤں گا اور میرے یہ دونوں بیٹے بھی قتل کر دیے جائیں گے. ولا يبعثن اللہ رجلا من ولدی فی آخر الزمان، پروردگار عالم آخری زمانے میں میری اولاد میں سے ایک اولاد کو بھیجے گا، یطالب بدمائنا، وہ انتقام لے گا ہمارے خون کا. وَلَيَغِيبَنَّ عَنْهُمْ، اور وہ غائب ہو جائے گا، غیبت میں چلا جائے گا. تمیزن، کیوں ایسا ہوگا؟ یہ مفعول لہو ہے، سمجھ رہے ہیں صاحب؟ تمیزن، تاکہ تمیز ہو سکے کس سے؟ لأہل الضلال، تاکہ گمراہ لوگ جو ہے ان کے بارے میں پتہ چلے کہ یہ گمراہ ہے. دیکھیں امام زمانہ کی ایک شباہت امام حسین سے پائی جاتی ہے، اگرچہ ہمارا موضوع شباہت کا نہیں ہے، وإلا یہ کہ امام زمانہ کی شباہت جناب آدم سے، امام زمانہ کی شباہت جناب شیش سے، امام زمانہ کی شباہت جو ہے وہ
جناب نوح سے، جناب موسیٰ سے، جناب عیسیٰ سے، تمام انبیاء سے شباہت ہے امام زمانہ کی. جناب ہارون سے بھی ہے، حضرت یوسف سے بھی ہے، حضرت داؤد سے بھی ہے. صحیح. اسی طرح اللہ کے رسول سے شباہت، مولا امیر سے شباہت، امام حسن سے شباہت. اب یہاں پر امام حسین سے جو ایک شباہت ہے امام زمانہ کی، وہ یہ کہ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حق اور باطل کے درمیان فرق واضح ہو گیا، اسی طرح سے غیبت میں جانے کی وجہ سے امام زمانہ کی غیبت میں جانے کی وجہ سے جو گمراہ لوگ ہیں وہ بھی واضح ہو گئے، یہ گمراہ لوگ ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تمیزا لأہل الضلال حتی یقول الجاہل، یہاں تک کہ جاہل کہے گا ما للہ فی آل محمد من حاجت، کہ اللہ کو آل محمد کی ضرورت نہیں ہے، بس ختم. جتنی ضرورت تھی وہ ضرورت پوری ہو چکی ہے. یعنی امام زمانہ کی غیبت اتنی طویل ہوگی کہ لوگ جاہل یہ کہنا شروع کریں گے کہ گویا کہ اللہ کو امام زمانہ کی ضرورت نہیں. اس کے بعد والی روایت ہے قال ابو عبداللہ علیہ السلام خبر تدریہ خیر من عشر ترویہ. ایک روایت کو درایت کے ساتھ آپ یعنی ایک روایت کو درایت کریں، ایک روایت کو، وہ بہتر ہے اس سے کہ 10 روایتوں کی آپ ان کو بیان کر دیں، ان کو روایت کریں. 10 روایتوں کو، 10 حدیثوں کو روایت کر دیں، بیان کر دیں. ان لکل حق حقیقت، ہر حقیقت، ہر حق کی ایک حقیقت ہے. ولکل ثواب نورا، اور ہر صحیح رستے کا ایک نور ہے جو کہ آپ کو صحیح رستے کی جانب لے کے جاتا ہے. ثم قال انا والله لا نعد الرجل من شیعتنا فقیہا، ہم اس وقت تک اپنے شیعوں میں سے کسی کو فقیہ نہیں جانتے یا نہیں مانتے حتی یلحن له فیعرف اللحن. اب یہ لحن جو ہے اس کو سمجھیے گا کہ فقیہ کون ہوتا ہے. فقیہ وہ ہوتا ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی زبان میں کہ جو باریکیوں کو، پیچیدگیوں کو اور چھپے ہوئے پوشیدہ نقاط کو اور معانی کو پہچان لے، اسے کہتے ہیں فقیہ. سمجھ رہے ہیں آگے صاحب؟ یعنی ما وراء الالفاظ، الفاظ کے پیچھے کیا ہے، ان باریکیوں کو، دقتوں کو پہچان لے، اسے فقیہ کہتا ہے. تو امام فرماتے ہیں حتی یلحن له فیعرف اللحن. ان امیر المؤمنین علیہ السلام قال علی منبر الکوفہ، امیر المومنین نے کوفہ کے منبر پہ کیا کہا، انا من ورائکم فتنا. اب فقیہ کا کام کیا ہے؟ اب یہاں آپ ذرا سا ملاحظہ کیجئے گا کہ فقیہ کون ہے اہل بیت علیہ السلام کی زبان میں. فقیہ وہ ہے، کلمہ فقیہ کوئی ایسا نہیں جو آج کے زمانے میں اجتہاد فقیہ اور یہ ایسے کلمات نہیں جو آج کے زمانے میں وضع ہوئے ہیں. ظاہر ہے شیعوں کے درمیان جو بھی کلمہ پایا جاتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اہل بیت علیہ السلام کے دور سے ہی ہم تک پہنچا ہے. یعنی یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں، ان کو آپ اب ہماری کچھ باؤنڈریز ہیں شیعوں کی، ہمیشہ سے رہی ہیں. تو یہ ہماری کم علمی ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو آج کے زمانے کی ایجاد ہے، یہ اجتہاد اور فقاہت اور یہ آج کے زمانے کی ایجاد ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. ہم ایک باؤنڈری کے تحت ہی چل رہے ہیں. اسی وجہ سے دنیا بھر سے شیعہ جو ہے وہ نجف یا قم میں جمع بھی ہوتے ہیں، تو ان کے ماتم کرنے کا طریقہ، ان کی عزاداری منانے کا طریقہ، ان کا جو ہے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ماشاء اللہ سے سب کا جو ہے وہ ایک قواعد کلیہ کے تحت ہوتا ہے. ہو سکتا ہے انداز تھوڑا سا مختلف ہو، کیونکہ ظاہر ہے انسان مختلف جو ہے. تو یہ بھی ایک طرح سے امام کا وہ ایک بنیادی ڈھانچہ ہے شیعوں کا جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے دور میں جس کی تاسیس رکھی، اور اس کا نتیجہ آج تک ہمارے سامنے ہے، اور انشاءاللہ ظہور امام زمانہ تک یہ ہمارے سامنے آتا رہے گا. یعنی ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اب اس تقییدات کے وجہ سے، یعنی اس تقییدات کے باوجود اتنا بہترین ڈھانچہ رکھا، اتنا بہترین سسٹم بنایا کہ دنیا بھر کے شیعہ جہاں کہیں بھی ہیں ان کا طریقہ کار جو ہے قواعد کلیہ کے تحت ایک ہی ہے. دیکھنا ہے سب. تو ان من ورائکم فتنا، اچھا یہ کچھ چیزیں دیکھیں روایت میں نہیں ہیں، بلکہ اگر آپ روایتوں کا مطالعہ کریں اور کثرت سے مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جو روایت میں آپ کو محسوس نہیں ہوں گی کہ نہیں ہے، لیکن امام کا جو وجود ہے وہ آپ کو محسوس ہوگا شیعوں کے درمیان. سمجھ رہے ہیں سب؟ کیونکہ روایتیں ظاہر ہے ہر چیز ہم تک نہیں پہنچ سکی. کچھ روایتیں، کچھ کتابیں جلا دی گئی، مٹا دی گئی، انہیں پھینک دیا گیا. سمجھ رہے ہیں؟ علی کل ان من ورائکم فتنا، اب تمہارے بعد یعنی تمہارے پیچھے کچھ فتنے ہیں. وہ فتنے کیسے؟ مظلمۃ، کہ وہ بہت زیادہ تاریخی ہیں. عمیا منکسفۃ، وہ اندھے یعنی اندھا کر دینے والے ہیں، یا خود وہ فتنہ اندھا ہے. صحیح ہے؟ یا ہم یہ کہیں کہ یہ فتنہ آپ کو اندھے پن میں ڈال دے گا، اندھے پن میں ڈال دے گا. اور یہ وہ فتنہ ہے کہ جو پوشیدہ ہے، ظاہری طور پہ آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ فتنہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے امام کیا فرماتے ہیں کہ کن فی فتنتی کہ ابن لبون،
فتنے کے دور میں ایک اونٹنی کے بچے کی مانند ہو جاؤ، لا ظہر فیرقب ولا ذرع فیحلب، نہ پشت ہوگی کوئی سوار ہو سکے، نہ تھن میں اتنا دودھ ہو کوئی دودھ نکال سکے، یعنی کہ فتنے اتنے گہرے ہوں گے کہ آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ فتنہ ہے۔ تو امام کہتے ہیں محتاط رہو، اگر نہیں پتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو ایٹ لیسٹ آپ محتاط رہیں۔ جید، یہاں پر منکسفۃ، یعنی کہ یہ فتنے کیا ہوں گے، بہت زیادہ پوشیدہ ہوں گے، صحیح ہے، لا ینجو منہا الا النومہ، سوائے نوما کے کوئی بھی اس سے نجات نہیں پا سکے گا، کلمہ نوما۔ قیل یا امیر المؤمنین من نوما، یہ نوما کیا ہے؟ صحیح نا سر؟ قال الذی یعرف الناس ولا یعرفونہ، جو لوگوں کو پہچانتا ہو مگر لوگ اسے نہ پہچانتے ہو، یہ ہے نوما۔ یہ آخری زمانے میں انسان کو اگر جینا ہے تو اسی طرح سے جینا کہ لوگ اسے نہ پہچانتے مگر وہ لوگوں کو پہچانتا ہو اچھے طریقے سے کہ کون کیا ہے، اس کی کیا فکر ہے، وہ کس طرف چل رہا ہے، صحیح ہے، اور وہ لوگوں سے کیا ہو، دور ہو۔ اسی طرح سے جو بعض روایتوں میں کیا ملتا ہے کہ بعض مومنین ایسے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو آسمانوں پر معروف ہیں، آسمانوں پر معروف ہیں مگر زمین پر مجہول ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو زمین پر معروف ہے مگر آسمانوں پر مجہول ہے۔ تو انسان کو اپنا ہدف جو ہے وہ طے کرنا چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّةٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، زمین جو ہے وہ کبھی بھی اللہ کی حجت سے خالی نہیں ہوگی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَيُعْمِي خَلْقَهُ عَنْهَا بِظُلْمِهِمْ وَجَوْرِهِمْ وَإِسْرَافِهِمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ، لیکن پروردگار عالم اپنی مخلوقات کو ان سے دور کر دے گا، ان کو اندھیرے میں ڈال دے گا یا اندھا کر دے گا کہ وہ خدا کی حجت کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ظالم ہے، جو مخلوقات ہے ظالم ہے، صحیح ہے، اور وہ جائر ہے۔ اچھا، ظالم اور جائر میں کیا فرق ہے؟ ظلم و جور میں کیا فرق ہے؟ کوئی بیان کر سکتا ہے؟ دونوں میں ناانصافی ہے۔ بس ظالم میں کیا ہوتا ہے کہ گویا کہ کوئی اتھارٹی رکھتا ہے، اتھارٹی رکھنے کے بعد یعنی کہ ناانصافی کرے ہم کہیں گے کہ ظالم ہے، سمجھ رہے ہیں اگر صاحب؟ لیکن جائر جو ہے وہ کلمہ عام ہے، اس میں ظالم بھی شامل ہو جاتا ہے، دونوں میں ناانصافی ہے کہ ناانصافی کرے، حق تلفی کرے، جی، یعنی ظالم میں آپ کہیں کہ حکمران شامل ہو جاتا ہے، جی۔ ولیکن جی ولو خلت الارض ساعتا واحدہ، اگر ایک لحظے کے لیے بھی زمین جو ہے وہ خالی ہو جائے اللہ کی حجت سے، لساخت باہلھا، تو زمین اپنے اہل کے ساتھ دھنس جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ولیکن الحجت یعرف الناس ولا یعرفونہ، لیکن آخری زمانے میں حجت لوگوں کو جانتی ہوگی مگر لوگ حجت کو، تو یہ کہنا کہ میں امام زمانہ کو نہیں جانتا تو امام زمانہ بھی مجھے نہیں جانتے، یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ ہمارے امام ہمیں اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہمارے افعال کو، ہمارے اقوال کو، ہمارے منہج کو، ہمارے افکار کو، ہماری ہر چیز کو جو ہے امام اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اگرچہ وہ چیزیں جو آپ اشعار اہل بیت کی شان میں لکھتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے نہ بھی آئے، لیکن جیسے ہی وہ اشعار آپ نے اہل بیت کی شان میں لکھے ہیں وہ امام کے سامنے فوراً پہنچ جاتا ہے۔ جی، اب رسول مصادیق ہے یہ، لیکن آخری زمانے میں امام نے کیا کہتے ہیں جو بچنے کا حکم دیا ہے وہ نارملی سب کو ہی دیا ہے، سمجھ رہے ہیں، صرف خاص اہل بیت کے ساتھ نہیں ہے کہ آخری زمانے میں اہل بیت تو بچیں گے، ظاہر ہے اہل بیت تو وہ ہیں کہ جو حق اور باطل کو بتانے والے ہیں، لیکن یہاں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ عام آدمیوں سے ہو رہی ہے۔ جی آگے صاحب، ہاں، کیونکہ یہ جو فقیہ ہے وہ کون ہوگا کہ جو الفاظ کی باریکیوں کو، الفاظ کے پیچھے جو معانی پوشیدہ ہے ان کو پہچانے گا۔ مثال کے طور پر ظاہری طور پہ آپ سے کہا جائے گا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، لیکن پیچھے سے ایک فقیہ ہوگا جو پہچان جائے گا کہ یہ صلح ان کا ارادہ نہیں ہے، ان کا ارادہ جنگ ہے۔ ہم سمجھ رہے ہوں گے نہیں یار تو صلح ہی کرنا چاہ رہا ہے، ان کا ارادہ جنگ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں اگر صاحب؟ ایک فقیہ انسان جو ہے وہ ما وراء الفاظ دیکھتا ہے، وہ پیچھے کی جانب دیکھتا ہے، اس لیے وہاں فرماتے ہیں اتقوا من فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو، فإنه ينظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ بہت دور تک دیکھتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بعض اوقات ہم اس کی بات کو سمجھ پاتے ہیں، بعض اوقات ہم سمجھ نہیں پاتے۔ تو علی کل ابرز المصادیق جو ہے احسن تم وہ اہل بیت علیہ السلام ہی کی ذات ہے، ظاہر ہے وہ فتنوں سے دور تو ہوں گی، لیکن یہاں جو گفتگو ہو رہی ہے یہ ان لوگوں سے ہو رہی ہے کہ جو عام آدمی ہے۔ اس لیے امام کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے ولیکن الحجۃ یعرف الناس ولا یعرفونہ، امام کی صفت میں سے ایک صفت یہ ہے کہ حجت جو ہے وہ لوگوں کو جانتی ہے مگر لوگ حجت کو نہیں جانتے۔ کما کان یوسف یعرف الناس وهم له منکرون، جیسے کہ یوسف تو جانتے تھے مگر وہ یوسف کا انکار کر رہے تھے۔ ثم تلا یا حسرتا علی العباد ما یاتیہم من رسول الا كانوا به یستہزئون، یہ لوگ جو ہے اللہ کے یہ جو رسول آتا تھا اللہ کی جانب سے، اب رسول تو انہیں جانتا تھا مگر یہ رسول کو چونکہ نہیں جانتے تھے اس لیے ان کا مذاق اڑاتے تھے، دیکھ رہے ہیں سب۔ تیسری روایت پڑھیں گے، یا حذیفہ، حذیفہ انہ یعنی عن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام انہ قال یوما لحذیفہ بالیمان،
حذیفہ بن یمان، حذیفہ بن یمان کون ہے؟ وہ اللہ کے رسول کے کبار اصحاب میں سے تھے، بہت بڑے صحابہ میں سے تھے۔ ان کے بارے میں اہل سنت اور اہل تشیع کے نزدیک کوئی بھی اختلاف نہیں ہے کہ یہ امین صادق ثقہ تھے، اللہ کے رسول کے بھی رازدار تھے، جن کے پاس جو ہے منافقین کے اسما تھے، ساتھ ساتھ جو ہے وہ امیر المومنین کے بھی رازدار تھے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اصحاب میں سے ایک بڑی تعداد نے اللہ کے رسول کے بعد امیر المومنین کو چھوڑ دیا۔ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ہم جہاں تک ممکن ہو رہا ہے ان اصحاب کا ذکر کر رہے ہیں کہ جنہوں نے امیر المومنین کا ساتھ دیا، اور یہ وہ اصحاب ہیں کہ جن کی قیمت اور قدر جو ہے وہ کسی سے بھی چھپی اور مجہول نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ سب؟ تو حذیفہ بن یمان جو ہے وہ اللہ کے رسول کے رازدار تھے۔ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ اسلام قبول کیا، یعنی خود بھی اسلام قبول کیا، ان کے والد نے بھی، اور ہجرت بھی کی اللہ کے رسول کے ساتھ۔ صحیح ہے۔ امیر المومنین کے ساتھ ان کے گہرے تعلقات بھی تھے۔ ان کے بیٹوں نے جناب، اب دیکھیں، باپ کا باپ اور باپ کا بیٹا، یعنی کہ 3 نسلیں۔ باپ نے بھی اسلام قبول کیا، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور ان کے بیٹوں نے بھی جو ہے وہ جنگ صفین میں امیر المومنین علی بن ابی طالب کی بیعت کی اور ان کا ساتھ دیا۔ تو یہ پورا خاندان جو ہے وہ ایسا صحابی خاندان ہے کہ جس نے اہل بیت کے ساتھ وفاداری کی ہے۔ ان سے روایت منقول ہے، یا حذیفہ لا تحدث الناس بما لا يعرفون، وہی روایت ہے جو پہلے باب میں آئی تھی، ہے کہ نہیں؟ اگر کسی کو یاد ہو کہ پہلا چیپٹر جو تھا کہ لوگوں سے وہی باتیں کرو جو وہ سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، تو کیا فرمایا کہ اے حذیفہ لا تحدث الناس بما لا يعرفون فيدغوا ويكفروا، لوگوں سے وہ باتیں نہ کرو کہ جو وہ نہ سمجھ سکیں، جو نہ وہ قبول کر سکیں، نہ پہچان سکیں۔ اگر تم اس طرح کی باتیں کرو گے تو وہ طاغی ہو جائیں گے، وہ طغیان کریں گے، تجاوز کریں گے، اپنے حد سے آگے بڑھیں گے اور کفر کریں گے۔ ان من العلم صعبا شدیدا محمله لو حملت الجبال عجزت عن حمله، علم میں سے کچھ ایسے علم ہیں کہ جو بہت زیادہ مشکل ہیں، شدید ہیں، ان کو حمل کرنا، ان کو برداشت کرنا، ان کو رکھنا بہت زیادہ شدید اور مشکل ہے۔ اگر پہاڑ بھی انہیں اٹھا لیں تو وہ عاجز ہو جائیں گے، اگر اٹھانا چاہیں پہاڑ تو پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکیں گے۔ ان علمنا اہل البیت سینکر ویبتل، ہمارے اہل بیت کا جو علم ہے آنے والے زمانے میں ان کا انکار بھی ہوگا اور ان کو باطل بھی کر دیا جائے گا۔ وتقتل رواته، اور ان کے راویوں کو بھی قتل کیا جائے گا۔ امیر المومنین جناب حذیفہ سے فرما رہے ہیں کہ آنے والے زمانے میں روایت اہل بیت کو مہجور کر دیا جائے گا، متروک کر دیا جائے گا، ان کا انکار کر دیا جائے گا اور ان کے راویوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ وَيُسَاوُ إِلَيْهِ إِلَى مَن يَتْلُوهُ بَغْيًا وَحَسَدًا، اور جو ان روایتوں کو پڑھے گا ان کے ساتھ برے اخلاق سے پیش آیا جائے گا، حسد اور بغاوت کے عنوان سے۔ لما فضل اللہ به عطرۃ الوصی ووصی النبی، کیوں یہ حسد کس چیز سے ہے؟ کیونکہ پروردگار عالم نے اہل بیت علیہ السلام کو، یعنی وصی عطرت وصی کو ایک فضیلت دی ہے۔ یہ جو فضائل اہل بیت کے ہیں ان سے ان کو حسد ہے، اور اسی وجہ سے یہ کلام اہل بیت کو بھی آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ یبن الیمان ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ تفل فی فمی وامر یدہ علی صدری، کہ نبی کریم نے میرے منہ میں لعاب دہن ڈالا اور میرے اپنے ہاتھوں کو میرے سینے پہ رکھا، اور کیا فرمایا؟ وقال اللہم اعطی خلیفتی ووصیہی، اب دیکھیں یہاں پر صفت بیان ہو رہی ہے کہ اے پروردگار میرے خلیفہ، میرے وصی، وقاضی دینی، جو میرے ادھار کو ادا کرنے والا ہو، ومنجز وعدی، اور جو میرے وعدے کو مکمل کرنے والا ہو، وامانتی وولی وناصری علی عدوک وعدوی، جو میرے دشمنوں پر بھی میرا ناصر ہے اور تیرے دشمنوں پر بھی میرا مددگار ہے، مفرج الکرب عن وجہی، کہ جو میرے چہرے سے کرب کو دور کرنے والا ہے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ امیر المومنین کی بات ہو رہی ہے۔ کون کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول کا فرما رہے ہیں۔ کیا دے اس کو؟ یہ ماں جو ہے وہ مفعول بھی ہے، یعنی اعطی ما اعطیت آدم من العلم، کہ اے پروردگار میرے وصی، میرے خلیفہ، میرے ناصر، مقرب الفرج، یعنی اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میرے دکھوں کو دور کرنے والا، تو اگر میں یہ فرماؤں تو کیا مسئلہ ہے؟ پھر مسلمانوں کو کیا ایشو ہے؟ سمجھ رہے؟ اللہ کا رسول فرما رہے ہیں کہ نادے علی المظہر العجائب، سمجھ رہے ہیں بس کہ علی کو پکارا علی کل۔ یہ جو ہم جو اعتراضات کرتے ہیں آج کے زمانے میں، جو شبہات ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے علم کی کمی ہے، علم کا نہ ہونا۔ ہم نے اللہ کے رسول کو جب اپنے جیسا سمجھ لیا تو پھر جو ہم سوچتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول بھی یہی سوچتے تھے، کیونکہ ہم نے جو ہے وہ فرق نہیں کیا۔ جید ما اعطیت نوحا من الحلم، جو تو نے نوح علیہ السلام کو حلم دیا، برداشت دیا، بردباری دی۔ جناب نوح علیہ السلام کی برداشت تو دیکھیں آپ، 950 سال تبلیغ کی،
یعنی اگر آپ 10 سال کسی جگہ تبلیغ کریں اور وہاں کے لوگ آپ کی بات نہ مانیں تو آپ اپنا سوٹ کیس باندھ کے بولیں کہ بھائی میں تو نجف جا رہا ہوں دوبارہ، ہے کہ نہیں؟ آپ 950 سال تبلیغ کی، تو اتنا جو ہے علم کہاں جناب نوح جو شیخ المرسلین کہا جاتا ہے. وہ ابراہیم من العطر الطیبہ والسماحہ، اور جو تو نے ابراہیم کو پاکیزہ پاک و پاکیزہ اور صاحب سخاوت عطرت عطا کی، اس کو بھی ایسی عطرت عطا کر. وما اعطیت ایوب من الصبر عند البلاء، اور بلا کے وقت، امتحان کے وقت جو تو نے ایوب کو صبر عنایت کیا، میرے خلیفہ کو، میرے وسیع کو، میرے ناصر کو، میرے مفرج الکرب کو بھی یہی صبر عنایت فرما. وما اعطیت داؤد من الشدہ عند منازلۃ الاقران. اب دیکھیں امیر المومنین پہ یہ سارے مراحل گزرے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں. چونکہ آپ سب ماشاءاللہ سے جو ہے وہ خطبہ ہیں اور طلاب ہیں، آپ ان تمام یہ جو امام اللہ کے رسول جن چیزوں کی دعا کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کی ضرورت جو ہے امیر المومنین کو پڑی ہے. اب علم کی بات کریں تو ایک صاحب نے، بزرگ صاحب نے جو ہے 72 مقام پر فرمایا کہ لولا علی لہلک، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو یہ علم کی ضرورت پڑی. اسی طرح سے حلم کی ضرورت 25 سال تک امیر المومنین جو ہے وہ خاموش رہے، یہ حلم نو تھا. اسی طرح سے جو ہے وہ عطر طیبہ، یہ امام حسن اور امام حسین اور امام زین العابدین علیہ السلام کی شکل میں ہمارے سامنے ہے. اسی طرح سے صبر کرنا، جناب مولا امیر علیہ السلام کا یہ خلافت کے بعد مسلمانوں کے قوانین کے چینج ہو جانا، کہ جب تک جو بھی خلیفہ کے خلاف ہے وہ طاغی ہے، وہ باغی ہے، لیکن امیر المومنین کی جب خلافت آئی تو جو قاتل تھا وہ بھی رضی اللہ اور جو مقتول ہے وہ بھی رضی اللہ. اس سے بڑا صبر کیا ہو سکتا ہے؟ امیر المومنین نے صبر کیا اپنی خلافت میں. وما اعطیت داؤد من الشدۃ عند منازلۃ الاقران، جی آگے سب، یعنی سخاوت، صاحب سخاوت، پاک و پاکیزہ، العطر طیبہ والسماحہ. اسی طرح سے ما اعطیت داؤد من الشدۃ عند منازلۃ الاقران، اور جو تو نے داؤد کو، یعنی ہم پلہ افراد جب کیا کہتے ہیں، منازلۃ الاقران کہتے ہیں کہ ہم پلہ افراد کا مقابلے میں آ جانا سختی اور قوت کے ساتھ. تو جو تو نے داؤد کو قوت اور سختی عطا کی، یہی علی کو بھی عطا کر. وما اعطیت سلیمان من الفہم، تو نے سلیمان کو فہم عطا کیا، میرے علی کو بھی یہی فہم عطا کر. اس کے بعد کیا فرمایا؟ اللہم لا تخفی عن علی شیئا من الدنیا، کہ اے پروردگار علی سے دنیا کی کوئی بھی چیز کو پوشیدہ نہ رکھنا. کتنی بہترین دعا کی. آگے کیا فرماتے ہیں؟ حتی تجعلها کلها بین عینیہ مثل الماء صغیر بین یدیہ، کہ علی کے سامنے اس دنیا کی ہر چیز کو ایسے بچھا دینا جیسے ماہ رمضان میں ہم دسترخوان بچھاتے ہیں، ہمارے سامنے کھانا پڑا ہوا ہوتا ہے، ایسے زمین کو بچھا دینا، ہر چیز جو ہے علی کے سامنے اس طرح سے کھلی ہوئی ہو، اس کی آنکھوں کے سامنے. اللہم اعطی جلادت موسیٰ، جلادت موسیٰ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے جلادت موسیٰ، جناب موسیٰ کے بارے میں ایک چیز مشہور ہے کہ بڑے سخت آدمی تھے اور بڑے غصے والے تھے. ایسا ہرگز نہیں ہے. موسیٰ کی جو سختی تھی وہ ان کے مزاج میں، وہ اس عنوان سے ہے کہ وہ صبر پر، یعنی کہ بلا پر صبر کیا کرتے تھے، استقامت سے کام لیتے تھے، کبھی بھی ہار نہیں مانتے تھے. سمجھ رہے ہیں آگے صاحب؟ اچھا، جو حق کی بات ہوتی تھی اس کو کہنے میں ہچکچاتے نہیں تھے. سمجھ رہے ہیں؟ جناب موسیٰ کو اس لیے سخت مزاج کہا جاتا تھا، یہ بڑے سخت مزاج آدمی ہے. ہمارے یہاں بھی حوزے میں اگر آپ کوئی صحیح باتیں کرنا شروع کر دیں تو لوگ آپ کے بارے میں کہیں گے یار یہ بڑا سخت آدمی ہے، سخت مزاج آدمی ہے، کیونکہ آپ نے حق کی بات جو ہے وہ ہر جگہ کر دی. جہاں بھائی یہ حق ہے تو حق ہے، جو باطل ہے یہ باطل ہے. سمجھ رہے ہیں سب؟ تو یہ طریقہ کار تھا جناب موسیٰ کا کہ وہ گھبراتے نہیں تھے، جیسے نا گھبرانا نہیں ہے. بہرحال وجعل فی نسلہ، کیا کریں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، وجعل فی نسلہ شبیہ عیسیٰ، اور اس کی نسل میں جو ہے وہ عیسیٰ کی شباہت رکھ، یعنی جناب عیسیٰ ایک عابد پرہیزگار دنیا سے بالکل کٹے ہوئے تھے، اس کی نسل میں بھی جو ہے عیسیٰ کی شباہت جیسے جو ہے وہ اولاد رکھ. اللہم انک خلیفتی علیہ، کہ اے پروردگار میں تجھے علی پر خلیفہ بنا رہا ہوں، اب تو اس کا رہنما ہے، اب تو اس کا دھیان رکھنے والا ہے. جید وعلی عطرتہ، اور جو اس کی اولاد ہے اس پر بھی میں تجھے خلیفہ قرار دیتا ہوں. وذریتہ الطیبہ المطہرہ التی اذہبت عنہا الرجس والنجس، کہ جس سے تو نے نجاست کو بھی دور کیا اور رجس کو بھی دور کیا. رجس کہتے ہیں روحانی نجاست، اور نجاست کہتے ہیں یعنی کہ جسمانی نجاست، دونوں کو خدا نے دور کیا. فی نسلہ شبیہ عیسیٰ، ہاں، کہ تو اس کی نسل میں عیسیٰ کی شباہت رکھنے والوں کو قرار دے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جو صفت تھی وہ یہ تھی کہ وہ دنیا دار نہیں تھے. سمجھ رہے ہیں اگر صاحب؟ لیکن ہاں احسن تم، لیکن جناب زکریا بھی ایسے ہی تھے، اور پھر جناب یحییٰ بھی ایسے ہی تھے.
لیکن فرق دونوں میں کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ کہ جناب یحییٰ مسکراتے نہیں تھے، ہاں ہمیشہ گریا کرتے تھے، قیامت کو یاد کرتے تھے، ہمیشہ اپنے گناہوں کو یاد کرتے تھے، لیکن جناب عیسیٰ جو تھے وہ اگرچہ دنیا دار تو نہیں تھے لیکن مسکراتے بھی تھے. اس لیے امام فرماتے ہیں کہ انما کان یفعل عیسیٰ افضل مما کان یفعل یحییٰ، کہ یہ کبھی کبھار ہنس لیا کرتے تھے مگر یہ کبھی ہنستے بھی نہیں تھے جناب یحییٰ. تو اس لیے کہا شبیہ عیسیٰ کہ اس کی نسل میں جو ہے وہ عیسیٰ کی شباہت والے اولاد عطا کر، جی جو دنیا سے ہٹے ہوئے بھی ہوں مگر دنیا میں وارد بھی ہوں. جی اللہم انک خلیفتی، ہاں وصرفت عنہا ملامست الشیاطین، کہ تو نے ان سے شیطان کے اثر کو بھی دور کیا ہے. اب میں حیران اس بات پر ہوں کہ مسلمان جو ہے وہ کس دشا کی طرف جا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ علی اور اولاد علی سے بھی خدا نے شیطان کے اثر کو دور کیا، لیکن مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پر جادو کا اثر ہوا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول پہ جادو کا کیسے اثر ہو سکتا ہے؟ جن کی اولادوں پہ بھی جادو کا اثر نہ ہو تو خود ان پہ کیسے ہو سکتا ہے ان کی دعاؤں سے؟ اللہم ان بغت قریش علیہ وقدمت غیرہ علیہ فاجعلہ بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ قریش جو ہے وہ باغی ہو جائے گی علی پر اور اس پر کسی اور کو لے کر آئے گی، صحیح ہے؟ تو علی کو جو ہے بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، ہارون کی جیسے ہارون کی موسیٰ سے نسبت تھی اسی طرح علی کی جو ہے مجھ سے نسبت کر. ادغاب عنہ موسیٰ، کہ جب موسیٰ چلے گئے تھے، غائب ہو گئے تھے، غیبت میں گئے تھے. ثم قال علی یا علی، اس کے بعد اللہ کے رسول نے مولا امیر سے کہا کم فی ولدک من ولد فاضل یقتل، تیری اولادوں میں سے کتنی ہی ایسی اولادیں ہوں گی جو کہ فاضل ہوں گی، صاحب فضیلت ہوں گی، جنہیں قتل کر دیا جائے گا. والناس قیام ینظرون، جبکہ لوگ دیکھتے رہیں گے. لا یغیرون، کوئی اقدام نہیں اٹھائیں گے. آج تک یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے، صحیح. فقبحت امت، ایسی امت جو ہے اس پر لعنت ہو، افسوس ہو. ترا اولاد نبیہا یقتلون ظلما، کہ جو دیکھ رہی ہے کہ نبی کی اولاد کو ظلم کی بنیاد پر قتل کیا جا رہا ہے. وہم لا یغیرون، اور وہ اپنے جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہا، اپنی جگہ پہ کھڑے ہو، کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ان القاتل والآمر والشاہد الذي لا يغیر كلهم في الاثم واللعن سواء مشترکون، جو خاموش ہے وہ سب کے سب جو ہے اس لعن میں، اس لعنت میں، اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں، برابر کے شریک ہیں. کوئی ایک نہیں ہے، صرف قاتل نہیں ہے، قاتل بھی، عامر بھی، اور وہ جو کہ کوئی قدم نہیں اٹھا رہا کسی بھی لحاظ سے. یبن الیمان ان قریشا لا تنشرح صدورها، اب یہاں پر جو ہے امیر المومنین حذیفہ بن یمان سے کہتے ہیں کہ قریش کے جو سینے ہیں کبھی بھی کھلنے والے نہیں ہیں، علی کے لیے نہیں کھلیں گے. ولا ترضى قلوبها، ان کے دل کبھی بھی علی کے لیے راضی نہیں ہوں گے. ولا تجری السنتها ببیعت علی وموالاته، ان کی زبان پر کبھی بھی علی کی بیعت اور اس کی ولایت نہیں آنے والی، ان کے دلوں میں کبھی نہیں آنے والی، ان کے سینوں میں کبھی نہیں آنے والی. الا علی الکرہ والعمی والصغار، یہاں تک کہ انہیں مجبور کیا جائے، انہیں ذلیل کیا جائے، انہیں اندھا کر دیا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ خود سے کبھی ولایت پر آنے والے نہیں ہیں. یبن الیمان ستبایع قریش، اچھا یہاں پر جو ہے وہ ستبایع قریش علیا ثم تنکث علیہ وتحاربہ وتناضلہ وترمیہ بالعظائم، کہ اے یمان کے بیٹے یعنی حذیفہ، کہ ایک وقت آئے گا کہ قریش جو ہے وہ علی کی بیعت کریں گے لیکن اس کے بعد روگردانی کریں گے، بیعت توڑ دیں گے، نہ صرف توڑیں گے بلکہ جنگ بھی کریں گے. وَتُنَاظِلُهُ، اس کے مقابلے میں آئیں گے. وَتَرْمِيهِ بِالْعَظَائِمِ، اور بڑے بڑے بہتان لگائیں گے، اس پر امیر المومنین پر. وَبَعْدَ عَلِيٍّ يَلِي الْحَسَنِ، اس کے بعد حسن آئیں گے. سَيَنْكُثُ عَلَيْهِ، ان کی بیعت بھی توڑیں گے. ثُمَّ يَلِي الْحُسَيْنِ، اس کے بعد حسین آئیں گے. فَتَقْتُلُهُ أُمَّةُ جَدِّهِ، حسین کو ان کے جد کی امت قتل کرے گی. فَلُعِنَتْ أُمَّةٌ تقتل ابن بنت نبیہا ولا تعز من امت، ایسی امت پہ لعنت ہوگی کہ جو نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کرے گی. وَلُعِنَ الْقَائِدُ لَهَا وَالْمُرَتِّبُ لِفَسَاقِهَا فَالَّذِي نَفْسَ عَلِيٍّ بِيَدِهِ لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ. اب اس کے بعد امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں علی کی جان ہے، یہ امت حسین کے قتل کے بعد گمراہی میں چلی جائے گی، تاریکی میں چلی جائے گی، جور اور اختلاف دین میں چلی جائے گی. دین میں اختلاف کریں گے، ایک دوسرے کو کافر کہیں گے، الگ الگ فقہ لے کر آئیں گے. وَتَغْيِيرُ وَتَبْدِيلُ لِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ،
اور ہر چیز میں تبدیلی لے کر آئیں گے، تغیر لے کر آئیں گے جو اللہ کی کتاب میں نازل ہوا۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا۔ وَإِظْهَارِ الْبِدْعِ وَإِبْطَالِ السُّنَنِ، بدعتیں ظاہر کریں گے، سنتوں کو باطل کریں گے۔ وَإِخْتِلَالِ وَالْقِيَاسِ الْمُتَشَابِهَاتِ، اور جو متشابہ چیزیں ہوں گی اس میں قیاس کریں گے، کیونکہ یہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے لہٰذا یہ اس کا حکم ایسا ہے تو اس کا بھی حکم ایسا ہی ہوگا۔ وَتَرْكِ الْمُحْكَمَاتِ، اور محکمات جو کہ ٹھوس دلائل ہیں ان کو ترک کر دیں گے۔ حَتَّى تَنْسَلِخُ مِنَ الْإِسْلَامِ، یہاں تک کہ یہ امت جو ہے وہ اسلام سے دور چلی جائے گی۔ وَتَدْخُلُ فِي الْعَمَى وَتَلَدُّدْ وَتَسَكُّحِ، یہاں تک کہ یہ امت جو ہے وہ اندھا پن کے شکار ہو جائے گی، بھٹک جائے گی اور بے راہ روی ہو جائے گی، اس کا کوئی منہج کوئی رستہ صحیح نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اس روایت کو مکمل کریں گے کل انشاءاللہ، والحمدللہ۔